अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 365 स्पेशल के साथ मैं हूं नैयर अली। नाजरीन, आज की टॉप स्टोरी, सबसे बड़ी खबर कि आज जनाब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। और ये मुआहदा जो है ये बड़ा तारीख़ी नौइयत का मुआहदा है। इस मुआहदे के हवाले से जो सबसे बड़ी बात है कि मक्का में इस मुआहदे को जो है वो सर अंजाम दिया गया है। और दस्तखत की जो एक तकरीब थी वो समिट के बाद हुई, और इसमें जो है वो मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान और शहबाज शरीफ, तीनों सरबराहान मुमलिकत तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के, वो इसमें शामिल थे। तो यकीनी तौर पर इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और ऐसे में जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वहाँ पर मौजूद हैं और दीगर आला जो क़यादत है वो भी मौजूद है, और हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। इस मुआहदे की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी वजह से ख़ित्ते में क्या जो है वो हम तब्दीलियाँ देखेंगे, पॉजिटिविटी क्या आएगी, और इसके ऊपर जो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त जो मजमूई तौर पर हम एक सूरत हाल देख रहे हैं उसके क्या असरात होंगे, इस हवाले से आज हम बात करेंगे अपने इस स्पेशल सेगमेंट। और इसमें हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब ने, जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, और इनके साथ साथ अनस मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं एशिया वन न्यूज़ के। जनाब, आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद। मैं सबसे पहले मशरकी साहब आपकी इजाज़त से अनस की तरफ जाऊँगी। अनस, बड़ा इम्पॉर्टेंट मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे की अहमियत क्या है? ऐसे में जब पहले हम सऊदी अरब के बारे में ये बात कर रहे थे कि एक पर हमला जो है वो दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और अब स्ट्रेटेजिकली ये एक और मुआहदा सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसी एक मुल्क पर हमला जो है वो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, तीनों मुल्कों के ऊपर हमला तस्वुर किया जाए। तो अहमियत क्या है इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया नैयर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, दो तीन चीजें हैं, दो तीन एस्पेक्ट्स हैं इसके। ये मुआहदा तकरीबन 7 से 8 माह लगे इसको नेगोशिएट होने में, और इसका एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट था कि जो आर्टिकल 6 है उस आर्टिकल 6 को बाईपास किया गया है। ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस मुआहदे की सिग्निफिकेंस को लेके जो स्ट्रक्चरल या जो जो जिसे कहते हैं ना कि देरीना दुश्मन जो तमाम तर ममालिक के हैं, उनको एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं शट अप कॉल दी गई है इस मुआहदे के जरिए। ठीक फॉर है। इंस्टेंस पाकिस्तान के लिए जो एक्सिस्टेंशियली जो दुश्मन के तौर पे आता है, वो हमें नजर आता है इंडिया है। पाकिस्तान की एक जंग हुई, और इसी तरह टर्की के लिए इसराइल है, और इसराइल की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और सऊदी अरब के लिए ईरान बैक प्रॉक्सीज हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये मुआहदा बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये सिर्फ एक मुआहदा, ये एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, जी ये एक जी। शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट भी इसको नहीं कह सकते। क्योंकि जहां पे आपने एक पर हमला, सब पर हमले की बात तो की है, उसके साथ साथ आपने ये की है कि कैपेसिटी इन्हांसमेंट की हम बात करेंगे। कैपेसिटी इन्हांसमेंट में कौन मुस्तफीद हो सकता है? पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है पर्सनल के पास। पाकिस्तान की अफवाज ने वॉर ऑन टेरर लड़ी, घर के अंदर बहुत दहशतगर्दों का कला कमा किया। 1 लाख से ज्यादा शहरी और फौजी जवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो पाकिस्तान के पास जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान के पास है। ठीक है। उसके बाद जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो स्ट्रेंथ इन डिफेंस इंडस्ट्री है, वो टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और हम्म। इसी तरह अगर हम मॉनेटरी पर्सपेक्टिव में बात करें, तो सऊदी अरब की जो बिकॉज ऑफ द ऑयल इकोनॉमी, जो जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट सऊदी अरब के पास है, सो हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक सर्टेन सेट ऑफ एक्सपर्टीज है जो कि वो लेके आ रहे हैं। और इसीलिए इस मुआहदे की सिग्निफिकेंस सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर से ज्यादा स्ट्रेटेजिक सतह के ऊपर रीजनल और ग्लोबल रीअलाइनमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट रीजनल होगा और जी। ग्लोबल रीअलाइनमेंट की आपने बात की, मैं उस तरफ भी आऊंगी, लेकिन मशरकी साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि 7 महीने लगे, 7 महीने से ज़ायद का अरसा लगा है इस तमाम मुआहदे को सरफेस होने में, इसको कंक्रीट शक्ल में सामने आने में। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी मुश्तरका एलामिया सामने आया है, आपकी नज़र से भी यकीनी तौर पर गुजरा होगा, तो उसको देख के आपको लगता है कि जो मकसद था इस मुआहदे का वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? तमाम ममालिक जो चाह रहे थे, तीनों ममालिक के जिन शिकों के ऊपर जो है वो इख्तिलाफात थे वो दूर हो गए, और अब हम एक अच्छे मुआहदे की तरफ जो है वो जा रहे हैं जिसके असरात जो हैं वो बड़े मुस्बत निकलेंगे। बहुत शुक्रिया नैयर। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तरह से पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया कि वो कोशिशें जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, इसी तरह
طیب اردگان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ایک طرح سے ایک خطے کے اندر جو جوائنٹ ڈیفینس امبریلا ہے وہ ڈیزائن کی جائے، اور پاکستان کا جیسے ہی سعودی عرب سے اسٹریٹجک معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے امیڈیٹلی اس بعد فوراً ہی دیکھا گیا کہ ترکی کی جانب سے اور خطے کے دوسرے ممالک کی جانب سے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کی بازگشت سنائی دی ہمیں، چاہے وہ ترکی کے وزیر خارجہ خاقان کی سٹیٹمنٹ ہو، پاکستانی وزیر جو تھے رضا حیات حراج کا سٹیٹمنٹ ہو، یا باقی معاملات ہوں۔ ایک چیز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہمیں سمجھنی ہوگی، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر بات ہے مسلم بلاک کی، مسلم ڈیفینس جس کو کہتے ہیں نا کہ امبریلا کی، اور اس کا فائدہ اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ وہ تمام خطے کے اندر وہ تمام اینٹی مسلم ممالک کہہ لیں، یا وہ ممالک جو پرٹیکولرلی خل حالت میں خطے کو کشیدگی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا کلیئر میسج ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو یا کوئی بھی ہو۔ اور ایک چیز انڈیا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا نے جہاں بڑی انویسٹمنٹ کی، سعودی عرب کے ساتھ بڑا کچھ کیا، اس کے بعد اس کی کوشش تھی کہ یہ معاہدہ کسی بھی طرح نہ ہو، اور اس نے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی پاکستان کے حوالے سے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اس کامیابی سے نہ صرف اس معاہدے کو عملی جامہ پہنایا، بلکہ میں فیوچر میں اس کا جیسے ہم بات کرتے ہیں اس کو ایکسپینڈ ہوتے بھی دیکھ رہا ہوں۔ طیب اردگان بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ان کا اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی خیال ہے، محمد بن سلمان اس میں آن بورڈ ہیں، اور بالکل دیکھیں یہ ایک بڑا آئیڈیل کمبینیشن بن رہا ہے ان تین ممالک کے دفاعی معاہدے کا۔ ایک طرف سے سعودی عرب کی آئل اینڈ رچ اکانومی اور سعودی عرب کی ایک خادم حرمین شریفین ہونے کی جانب سے پوری امت مسلمہ کی جانب سے ایک ان کی ایک خاص ایک سٹیچر ہے، دوسری طرف پاکستان نے بنیان المرصوص میں جس طرح انڈیا کو سبق سکھایا، اور اس کے بعد جو پاکستان خطے میں کی سٹیبلائزر فیکٹر بن گیا ہے، اس حوالے سے پاکستان کا کردار، اور تیسری جانب ترکی جو کہ بڑا واضح طور پر نہ صرف نیٹو کے اندر اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لے رہا ہے، دوسری جانب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی جس طرح پاکستان کے بڑے اچھے ریلیشن ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ استنبول آئے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور وہاں پر بھی بات ہوئی، وہاں پر بھی طیب اردگان کو سراہا گیا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تین بڑی لیڈرشپ کا اکٹھے ہونا ہے یہ بڑا بہترین شگون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جو ایکسپینشنسٹ یعنی کہ اسرائیل ہو گریٹر اسرائیل کے نام پر، یا انڈیا ہو اکھنڈ بھارت کے نام پر، یا کوئی بھی پراکسیز کسی کی بھی ہوں، چاہے وہ ہوتیز کی شکل میں ہوں، کوئی بھی اگر ان کو تھریٹ کرے گا۔ لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں مشرقی صاحب کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک ایسا ٹائم جس وقت ہم یہ مستقل بات کر رہے تھے کہ تمام کو جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے، اس وقت جب امریکہ اور جو ہے وہ ایران کے درمیان ایک چپکلش موجود ہے، اس میں اسرائیل بڑا نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے، انڈیا کا اپنا ایک رول موجود ہے، تو ہم یہ دوسرے ممالک کے رول کے اوپر آئیں گے اور ان کے اوپر اس پیکٹ کے اثرات اور آگے لانگ ٹرم پالیسیز کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن انس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ بڑا کلوزلی اس سارے پروسیس کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو ابھی تک تو یہ ہوا کہ وہاں پر تینوں سربراہان مملکت اکٹھے ہوئے، انہوں نے بڑا ان کا پرتپاک استقبال ہوا، اس کے بعد وہاں پر جو ہے پیکٹ پر سگنیچر ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ آگے کی ایکٹیویٹی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مصروفیات ہوں گی وہاں پر؟ کون سی اہم جو ہے سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سائیڈ لائن ملاقاتیں جو تینوں سربراہان مملکت جو ہیں ان کی ہونی ہے آپس میں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ آلریڈی سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے۔ سعودی ولی عہد نہ صرف سعودی ولی عہد ہیں بلکہ سعودی عرب کے وزیر اعظم بھی ہیں، تو ان کے وقت سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اب سے کچھ دیر میں ہمیں شاید اس بارے میں بھی پتہ چلے گا کہ سعودی کے پاکستان اور ترکیہ کے جو وزیر اعظم اور صدر ہیں ان کے وفود کی ملاقات ہو جائے گی، اور یہی ملاقاتیں ہیں جس کے بعد عمرے کی سعادت آلریڈی حاصل کر چکا ہے پاکستانی وفد، تو پھر آج رات میں کسی وقت وہ روانہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ اب کیا ہوگا یہاں سے، میرے خیال سے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ سٹیپس میں جو ہمیں بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جو ٹرائلیٹرل سیکیورٹی کوآپریشن ہے ڈیفنس میں، ڈیٹرنس میں، ریجنل اسٹیبلٹی کے حساب سے، وہ اس کے اوپر فوکس ہوگا، اور کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر فوکس ہوگا دونوں سائڈ سے، تینوں سائڈس کا، کہ ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھا جا سکے۔ جی ایکسپیرینس سے وہ سیکھیں گے۔ انس اور مشرقی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ہم یہاں ایک مختصر سی جب بریک سے واپس آئیں گے تو یقیناً اسی موضوع کے اوپر کچھ بات کریں گے کہ آگے یہ جو پیکٹ ہے اس کی ایکسپینشن کی بھی کوئی بات ہو رہی ہے، اور اگر وہ ایکسپینشن ہوتی ہے تو اس کا جو ہے خطے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं उस अहम तारीख़ी मुआहदे की जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो तय पा चुका है। अब इस मुआहदे की अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रेक से पहले हमने इसके ऊपर बात की है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसके खित्ते के ऊपर क्या असरात होंगे, दूसरे ममालिक इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन की बात भी हो रही है या नहीं हो रही। अनिस मलिक, ब्यूरो चीफ एशिया वन, और डॉक्टर हामिदुल मशरकी, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे, अनस ने बड़ा डिटेल के साथ बताया कि ये सिर्फ एक मुआहदा नहीं है, सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं है, इसके जो आगे जो इम्पैक्ट है वो बड़े दूररस हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो अब हम एक पर हमला तमाम ममालिक के ऊपर, तीनों ममालिक के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो इंडिया जो सब कुछ खित्ते में कर रहा है, इसराइल जो सब कुछ खित्ते में इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान जो सब कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ें भी क्या हाईलाइट होंगी कि ये तमाम ममालिक जो हैं वो उनके खिलाफ भी मिलकर खड़े होंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आप देखिएगा कि इसके ऊपर तैयब उर्दगान ने भी बात की, फील्ड मार्शल साहब ने भी, कि अब ये इसकी एक्सपेंशन के अंदर वो जो 7 वज़राए ख़ारजा के इजलास होते रहे, आपको याद होगा मुस्तकबिल करीब में हमें 6-7 ममालिक और 7 ममालिक का एक इत्तेहाद बनता भी नजर आ रहा है, स्ट्रेटेजिक हवाले से, दिफाई हवाले से। उसके अंदर इजिप्ट शामिल होगा, उसके अंदर बहरीन शामिल हो सकता है, उसके अंदर कुवैत शामिल हो सकता है, उसके अंदर यूएई की भी कुछ बात हो रही थी, फिर उसके बाद अमान की बात हो रही थी। तो ये 6-7 ममालिक जो हैं ये बड़े कीन हैं, और पाकिस्तान की कोशिशें हैं कि खित्ते के अंदर एक ऐसा दिफाई इत्तेहाद वजूद में आ जाए जिसके बाद जो बैलेंस ऑफ पावर की बात होती है, जो इसराइल ने अपने हक में किया हुआ है अमेरिका की हमायत के साथ, यूरोप की हमायत के साथ, जो कि उनकी अनकंडीशनल हमायत है, उसको बैलेंस किया जाएगा। और दूसरी जानिब ये कि जब इतनी आपकी डेटरेंस हो जाएगी तो चाहे वो इंडिया हो या इसराइल हो, उनकी जुर्रत नहीं होगी हमला करने की, बल्कि उसको पाकिस्तान समेत जो खित्ते के जो 6 या 7 ममालिक भी अगर एक बढ़कर बड़े इत्तेहाद की शक्ल ले लेते हैं, और ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ये अगले 6 माह से 1 साल के अंदर आपको ये इत्तेहाद जो है ये एक्सपेंशन करता नजर आएगा। और ठीक है। मौजूदा ये जो 3 ममालिक का एग्रीमेंट है, इसके अंदर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन भी आपको नजर आएगा, एक दूसरे की मईशत में भी हेल्प होगी, और एक दूसरे के साथ जो बाहमी ताल्लुकात हैं जो कि कई जगह पर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से खराब होते थे, वो अब बहुत बेहतर होते हुए नजर आएंगे, स्पेशली तुर्की और सऊदी अरब के हवाले से मैं बात करता हूँ। ठीक है। अनस, आपने मशरकी साहब की जो एक पेशगोई है वो आपने सुनी है कि इसमें यकीनी तौर पर जिन तमाम ममालिक के उन्होंने नाम लिए हैं खित्ते के, वो तमाम ममालिक ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन में किसी सतह पर कॉपरेशन जो है मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर पहले से जारी है, तो मज़ीद उसके इजाफे की भी है। आप इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कीजिएगा कि अभी हम ईरान और जो अमेरिका के मुज़ाकरात हैं और उसमें पाकिस्तान का एक जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि असर और रसूख मौजूद है, पाकिस्तान की सालसी मौजूद है, तो क्या इस पैक्ट का उसके साथ कोई जो है वो असरात आपस में गड़मड़ होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिवली? बिल्कुल बिल्कुल नजर आएंगे। इस पैक्ट के बारे में तो एक बात बड़ी क्लियर है कि ये पैक्ट, जैसे मशरकी साहब ने प्रेसिडेंट ट्रम्प के टर्की विजिट के हवाले से उन्होंने बात की, तो वो नेटो के हवाले से वो विजिट था, नेटो समिट का विजिट था। 22 साल बाद नेटो समिट हो रही थी टर्की में, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अंकारा का दौरा किया था, इस्तांबुल का दौरा नहीं किया था, अंकारा का दौरा किया था। तो उस तनाजुर के अंदर जो अंडरस्टूड सी बात ये है कि ये जो भी पैक्ट हुआ है उसमें अमरीकी नॉट कम अज कम जरूर शामिल होगी, या उनको उनकी जिसे कहते हैं उनको लूप में लेके उनकी टैसिट अंडरस्टैंडिंग जरूर शामिल होगी। और उसके तहत एक जो नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर जो है, जो इफेक्टिव नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर की डेफिनेशन आती है, जिसमें लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में नहीं, कि अगर कोई रीजनल रीअलाइनमेंट्स होती हैं या सिक्योरिटी वाइज रीअलाइनमेंट्स होती हैं कि अमेरिका अगर स्किप करे, अमेरिका अगर निकले रीजन से, तो फिर उस तनाजुर के अंदर मेरे ख्याल से ये वैक्यूम जो है वो पाकिस्तान भर सकता है। और उसी पर्सपेक्टिव में जो ईरानी डिमांड भी अगर आती है कि अमेरिका अड्डे खाली करे रीजन से, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नेगोशिएशंस के ऊपर आता है, और पाकिस्तान उस वैक्यूम को भरने की या खला को पुर करने की पोजीशन में नजर आता है। जी ठीक है। मशरकी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो वैक्यूम जिसको भरने की बात कर रहे हैं अनस, तो पाकिस्तान इस वक्त वो वैक्यूम किसी हद तक जो है वो ऑलरेडी खित्ते के अंदर वो रोल प्ले कर रहा है कि वो वैक्यूम भर रहा है? अगर
کسی کے بھی کوئی تحفظات ہیں ملک کے تو وہ ان ممالک کے درمیان میں ایک ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے اور اس رول کو جو ہے وہ پوری دنیا اس وقت ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو ایران ہے ان کے جو تحفظات ہیں امریکہ کو لے کر ان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ بات آگے بڑھ سکتی ہے اور یہ جو پیکٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مارکہ حق جس وقت ہوا تو اس مارکہ حق کو سامنے رکھ کے سامنے رکھ کے بہت سارے پیکٹ ہمارے سامنے آئے تو اب ایک اور پیکٹ سامنے آیا ہے تو اس کو سامنے رکھ کے کیا ایران کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ ایران اور امریکہ کے درمیان مزید جو خلیج ایک بڑھ رہی ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے نیئر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان خطے میں جیسے انس نے بھی کہا، میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان بالکل ویکیوم بھی یہ فل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان کر بھی رہا ہے. لیکن پاکستان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو خطے میں امریکہ کو کبھی بھی نہیں تھا اور اب موجودہ اس جنگ کے بعد تو بالکل بھی نہیں رہا، اور وہ ہے جو پاکستان کو تمام فریقین کا ایک بڑا بھاری اعتماد حاصل ہے. جبکہ امریکہ کے معاملے میں تو مکمل طور پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے، ایون عرب کنٹریز کی طرف سے، کہ یہ جو اڈے ان کی حفاظت کے لیے تھے وہ ان کے لیے ہی وبال جان بن گئے اور اسرائیل کی صرف حفاظت کی گئی. دوسری جانب پاکستان نے جس انداز میں مکمل طور پر رول ادا کیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، جو مصالحت کرانے کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے، ایم او یو کے حوالے سے، اس کے بعد پاکستان نے ایک اپنا سٹیچر بنا لیا. پاکستان کا ایک کردار اب میرا خیال یہ کہ خطے کے اندر پرماننٹ بنیادوں پر اسٹیبلش ہوگا انشاءاللہ، جس کے اندر جہاں پر جو ریجنل کانفلکٹس ہیں اس میں پاکستان کو نہ صرف سنا جائے گا، پاکستان کی بات مانی جائے گی، پاکستان کی گارنٹیز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. بلا شبہ اس کے اندر اور بہت سارے ممالک کا کردار ہے، ایجپٹ کا انڈیا ہے، کی چیخیں چائنا آپ کا کو ہے، سنائی بہت دینی سارے. شروع ہو گئی ہیں یا ابھی آئیں گی؟ بالکل نہیں، نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں، ابھی ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ ساری جنگ بندی ہوئی، جنگ بندی ختم ہوئی، اس کے باوجود جس انداز میں نیئر پاکستان اپنا کردار بیک چینل ڈپلومیسی میں ادا کرتا رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے کہ ہر حالت میں اس جنگ کو ختم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ صرف پاکستانی اتنے خطرناک، یہ ایک اٹس اے ویری سینسیٹیو میٹر جس میں پاکستان جس انداز میں چل رہا ہے، اور پاکستان کی کوشش ہے کہ اس کو ہر حالت میں جنگ کو مستقل طور پر ختم کرایا جائے. اٹ از اے گریٹ ٹاسک، اور پاکستان کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک اتنی ہمت کے ساتھ ان دونوں جو فریقین، جن کے دونوں کے آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ ساتھ دونوں کے انٹرنل ایشوز بھی ہیں. ایران کا ہارڈ اسٹیٹ کا ایشو ہے، ایران کے ہارڈ لائنرز اور پاسداران انقلاب کا ایشو ہے، دوسری جانب یو ایس اے میں یہودی لابی اور ان کا ایشو ہے. ان سب کے باوجود پاکستان جس انداز میں کردار ادا کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان فیوچر نہ صرف پاکستان اس اتحاد کو ایکسپینڈ کرے گا، بلکہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ وہ جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان بد اعتمادی یا ایک تھریٹ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، تاکہ وہ جو بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ مسلم بلاک کا سٹرونگ ہونا ضروری ہے. آئندہ کے جو 20-30-40 سال ہیں وہ دنیا کے اندر بہت ساری چینجز کے سال ہونے ہیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، دولت کی تقسیم کے حوالے سے، فوڈ کرائسس کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. تو مسلم امہ کا آپس میں کسی بھی حالت میں دشمنی میں آنا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا. اور پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ ترکی، سعودی عرب، ایران، قطر، خطے کے جتنے ممالک ہیں ان کا باہمی اعتماد کے ساتھ پاکستان ایز اے ایلڈرلی رول ادا کرے، ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرے. اینڈ دس از ہاؤ آئی کین سی دا فیوچر. انس، امریکہ کیسے دیکھے گا اس معاہدے کو؟ وہاں پر اندر کیا ایک آپ کو جو ہے وہ وائبز نظر آ رہی ہیں؟ میرے خیال سے یو ایس اس کو ویلکم کرے گا، اس پورے پروسیس کو یو ایس ویلکم کرے گا. اور ایز اے سیڈ کہ یہ جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ٹرکی اور سعودی عرب کا ہے، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یو ایس امریکہ کے اڈے دونوں ترکیہ میں بھی ہوسٹ کیے جاتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی ہوسٹ کیے جاتے ٹھیک ہے. ہیں. تو اس تناظر میں اس پورے پرسپیکٹو میں یا اس تناظر کے اندر میرے خیال سے اس پوری جو ایکسرسائز تھی اس میں یو ایس لوپ میں یا ٹیسٹلی لوپ میں ضرور تھا، اور کم از کم سعودی عرب اور ٹرکی کی طرف سے ایز بینگ اسٹریٹجک پارٹنرز. تو میرے خیال سے یو ایس اس پوری موو کو ویلکم کرے گا، اس کو اپوز نہیں کرے گا. جی مشرقی صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ یا میں چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا کہ شاید انس ہم اگر اس کو تھوڑا سا امریکہ کا پرو اسرائیل ہونے کے ایسپیکٹ سے دیکھیں تو وہاں پر امریکہ کو تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوگی کہ یہ بہرحال اٹس اے کلیئر میسج فار دا اسرائیل کہ دے کین ناٹ
play around it easily. جیسے کہ ان کا دل کرتا تھا کہ وہ کبھی ہمسایہ کبھی وہ لبنان میں بمباری کر دیتے ہیں, کبھی وہ جارڈن میں بمباری کر دیتے ہیں, اور کل کو اگر اس ایکسپینشن میں کسی بھی طرح پاکستان بات کرتا ہے یا عرب ممالک کے جی جارڈن بھی اس میں آئے یا باقی خطے کے ممالک آئیں, سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے ان کو بہرحال بہت پریشانی ہوگی کہ طیب اردگان, محمد بن سلمان, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف ایک جگہ پر اکٹھے ہیں. اٹس اے کلیئر میسج ٹو اسرائیل. Obviously, امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو اس حوالے سے اٹ ول بی کنسرننگ ان لانگ ٹرم فار امریکن. اس وقت تو امریکن پھنسے ہوئے ہیں, وہ ہر چیز کو ویلکم کریں گے, ہر وہ چیز جو ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس دلدل سے نکال دے. لیکن ان لانگر ٹرم میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس پہ ریزسٹ کرے گا اور اسرائیل تو لازمی طور پر. ٹھیک ہو گیا. یقینی طور پر بہت ہی امپورٹنٹ معاہدہ ہے جس کا پورے خطے کے اوپر جو ہے وہ ہم اثرات دیکھیں گے. لیکن پاکستان, ترکی اور سعودی عربیہ اب اس دور میں داخل ہو چکے ہیں, اس معاہدے میں داخل ہو چکے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ ایک ملک پر حملہ جو ہے وہ تینوں ممالک پر حملہ جو ہے تصور کیا جائے گا. یہاں ایک بریک لیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو مجموعی جو سیاسی صورتحال ہے, خاص طور پر جو کشمیر کے الیکشن ہے پونچھ ڈویژن کے, اس پر بات کریں گے. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو رفٹ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے. اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی ایک جو لانگ مارچ کی کال ہے وہ کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تمام معاملات پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک بڑے معاہدے کی جو پاکستان, ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے. لیکن اب ہم بات کریں گے اس سیاسی معاہدے کی جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان وفاق میں موجود ہے, پاکستان کے اندر موجود ہے. اور اس معاہدے کے تحت یہ اتحادی کہلاتی ہیں دونوں جماعتیں. لیکن جب کشمیر کے الیکشن کا معاملہ شروع ہوا ہے تو تحفظات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. دھاندلی کی شکایات پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے موجود ہیں. سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ کنسرنس پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا اظہار کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو 2 ڈویژنز میں اب تک انتخابات ہوئے ہیں ان پر بھی سوالات اٹھائے ہیں, جس کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ بھی پیچھے نہیں رہتی. وہ بھی بیان بازی بڑی جو ہے وہ تند و تیز جملے ان کی طرف سے بھی سننے میں ملتے ہیں, ان کے لیڈرز کی طرف سے. لیکن آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ اب پنچ میں انتخابات کی جو مہم ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, اس وقت باغ میں موجود ہیں. باغ میں موجود جو جالے ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ایک بڑا جلسہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی قیادت رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں وہ اس وقت جو ہے وہ بھی کشمیر میں موجود ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گڑھ ہے حویلی, جہاں اس وقت سٹنگ وزیر اعظم کا حلقہ جس کو قرار دیا جاتا ہے, وہاں پر رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ایک پاور شو کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, خطاب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس تمام ایشو کے اوپر بات کریں گے. کچھ اور بھی جو سیاسی پیش رفت ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اس وقت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری صاحب. السلام علیکم بخاری صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام, اللہ کا کرم. بخاری صاحب, شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ آپ نے انٹرو میں سنا کہ ہم اس وقت جو ہے وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اور آپ بھی پچھلے کئی روز سے اپنی پریس کانفرنسز میں مستقل الیکشن کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. آج بلاول نے جو گفتگو کی ہے وہاں پر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شیر ہے یہ اقتدار اور طاقت کے بھوکے ہیں, اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر میں جو ہے انہوں نے حکومت بنا لی ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ان کی جانب سے ایک بار پھر وہ الٹی گنتی والا اندیا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ الٹی گنتی اب حکومت کی, وفاقی حکومت کی جو شروع ہو چکی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب الٹی گنتی کا مرحلہ الیکشن کے بعد بھی جاری رہے گا, یا یہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے؟ شکریہ. نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو موقف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اختیار کیا وہ وقتی ہے, اور انہوں نے وضاحت بھی کر دی الٹی گنتی کی کہ پیپلز پارٹی نے بھی شروع نہیں کی, یہ تو نون کے اندر سے شروع ہو گئی ہے. اچھا, حکومت کے اندر سے شروع ہو گئی ہے. تو وہ دیکھتے آپ, تیل دیکھے اور تیل کی دھار دیکھے. لیکن انہوں نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر سے جو ہے وہ وزیر اعظم کو کامیاب ہوتا وہ نہیں دیکھنا چاہتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کے وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ آمنے سامنے, اور حکومت کا جو نقشہ ہے وہ خراب ہو. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ اندر سے رفٹ کا شکار ہے اس معاملے کے اوپر؟
ऑब्वियसली है कि देखिए दो बड़े इंपॉर्टेंट वजीर उनके, एक डिफेंस और एक इंटीरियर मिनिस्टर, जी प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत के बगैर, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की मुशावरत के बगैर दो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं प्रोविंसेस बनाने की और या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की, या गवादर और कराची को बराह रास्त वफाक के नीचे लेके आने की। जी तो इस सारे इशू पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और इसके बारे में इनको इल्म होना चाहिए था कि भला आपकी ख्वाहिश है या कुछ लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। जी अगर तो वो तरीका अडॉप्ट करें जो आइन में दर्ज है तो किसी को भी इतराज़ नहीं होगा। और फिर जो उन्होंने एक और से शुरू कर दिया कि सिस्टम बैठ गया है, जी सिस्टम कोलैप्स कर गया है, 80 सालों की मिसालें देते हैं। तो इनसे ज़रा पूछ ले कि पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की देखी है कभी आपने? तो ये देख ले कि एक अहम मिनिस्टर कहता है जी सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो मैंने पहले भी बात की कि सिस्टम कोलैप्स कर गया तो इसका मुतबादिल क्या है, जी कौम को तो मुतबादिल भी बताए ना, ठीक है। और सिस्टम खाली तनकीद कर देना। तो ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, मीनिंग देयर बाय कि गवर्नमेंट हैज फेल्ड। आज की गवर्नमेंट भी फेल है। जी आज के मिनिस्टर बैठ के कहते हैं कि सिस्टम फेल है, तो मैं तो बिलीव करता हूँ कि सिस्टम अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं होना चाहिए। कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, अमल दरामद नहीं है। लेटर एंड स्पिरिट पे आइन को उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी जी तो अमल दरामद ना करने को सिस्टम फेलियर नहीं आप कह सकते। सिस्टम तो आपको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। बिल्कुल। और बुखारी साहब, ये जो नए सूबे बनाने की उन्होंने सोल्यूशन दिया है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो उसके लिए नए यूनिट्स बना लें, और फिर कई उनके जो वज़रा हैं और कई उनके जो लीडर्स हैं वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि पंजाब में करारदाद मंजूर कर लिए। तो आइन तो इसके हवाले से बड़ा वाज़े है कि करारदाद मंजूर करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली, सैनेट, फिर उसके बाद सूबाई असम्बली से चाहिए आपको, फिर उसके बाद वो सदर मुमलिकत के पास जाएगा, और उससे पहले जो है वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। तो आज मैं कहीं ये भी पढ़ रही थी कि लिखा हुआ था कि बस ये अब फैसला हो गया है कि नए सूबे बनेंगे। तो आपके इल्म में ऐसी कोई बात है कि ऐसा कोई फैसला हो गया है और इस हवाले से कोई आपके साथ मुशावरत की गई हो या आगे कोई इसके हवाले से बात की गई हो? देखिए ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरी क़यादत के साथ भी उन्होंने कोई बात की हो तो क़यादत इस पर बिल्कुल अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत करेगी जी, और अपनी पार्लियामानी पार्टी से मुशावरत करेगी। ठीक, क्योंकि पार्लियामेंट में लोग बैठे उन्होंने वोट देना है और आपको पता है एक प्रोसीजर लेट डाउन है। लेकिन पहली बुनियादी बात है जो कहते हैं ये फैसला कर लिया गया, पहले इस इशू को अपनी काबीना में तो डिस्कस कर लें। जी जी बिल्कुल। और काबीना की अप्रूवल होगी तो आगे बात चलेगी ना, फिर कानून साजी होगी ना। लेकिन पहले अपने प्राइम मिनिस्टर को तो एतमाद में ले लें। ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इस पर खामोश है, आज तक उनकी तरफ से कोई उनका तो बयान कोई जो है मौक़िफ़ वो नहीं नहीं है। आया, मौक़िफ़ नहीं आया। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। लेकिन ये आज मैं देख रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब हवेली में खिताब कर रहे थे और बड़ा उन्होंने वहाँ पर पावर शो किया है, और उनकी जानिब से इस एक दावे का इजहार भी किया जा रहा है कि पहले जो हमने देखा कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं उनके हल्के में क्या हुआ आपकी जानिब से बड़ा उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का नताइज के ऊपर जो है वो इजहार किया गया, जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और अब जो है वो सिटिंग वज़ीर आज़म फैसल राठौर साहब के हल्के के अंदर खड़े होकर जो है वो अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं कि वो वहाँ से भी जो है वो जीतेंगे। लेकिन साथ ही जो है वो ये भी कह रहे हैं, उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो पंजाब तर्ज के तरक्याती मनसूबे आज़ाद कश्मीर में भी शुरू करेंगी। तो मरीम नवाज़ साहिबा तो पंजाब की वज़ीर आला है, तो उनका हवाला हर कश्मीर की कैंपेन में ये कहकर देना कि वो सारे काम करेंगी, आपको इसके पीछे क्या दिखाई दे रही है वजह? देखिए बुनियादी बात यह है कि जब हम एम्पायर जो है वो एक टीम के साथ मिल जाए तो फिर रिजल्ट तो एम्पायर की मर्जी के मुताबिक होंगे ना। अभी इलेक्शन कमीशन जो था आज़ाद कश्मीर, ये एम्पायर है, इलेक्शन से करवाने थे। अगर वो हुकूमत वफाकी हुकूमत से मिल जाए,
وہ اور چیف سیکرٹری اور آئی جی اور کشمیر افیئرز منسٹر اور 2-4 اور منسٹرز وہ آپس میں کانسپریسی کر رہے ہیں کسی اور کے خلاف، آپس میں تعاون کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور کشمیر افیئرز منسٹر وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کر کے کمپین کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اور چیف الیکشن کمشنر نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ہم نے بارہا اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی، میں نے خود بطور سیکرٹری جنرل میں نے انٹیمیٹ بھی کیا، لیکن اگر ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے، میں نے پہلے بھی پریس کانفرنس میں اور ٹاک شو میں کہتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب آئیں کمپین کریں، پارٹی ہیڈ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ کشمیر افیئرس کا منسٹر ڈائریکٹلی وہ انچارج ہے کشمیر افیئرس کا، وہ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرتا ہے، تو چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ آنکھ نہیں کھلی کہ پچھلے کئی عرصے سے وہ ادھر انتخابی مہم میں شریک ہیں، کبھی بسیں دے رہے ہیں، کبھی اور پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں، تو یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے۔ مجھے یاد ہے گلگت بلتستان میں روبینہ خالد صاحبہ اپنے آفیشیل کام گئیں، تو چیف الیکشن کمشنر نے نوٹس دیا کہ آپ جی بی کو چھوڑ جائے، جی یہاں پہ تو انہوں نے پوچھا تک نہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے کل بھی، آپ میرا خیال اس پریس کانفرنس میں تھیں، جب میں نے کہا جی کہ جب فیز وائز الیکشن اناؤنس کیے تو دھاندلی کی اور الیکشن کو رگ کرنے کی بنیاد اس وقت رکھ دی گئی تھی، بالکل، اور آج آپ نے دیکھا کہ تھرڈ فیز کے انتخابات کو بھی پھر صرف 3-4 سیٹوں پہ ہو رہا ہے، باقی کو 7 سیٹوں پہ ملتوی کر دیا چار گیا۔ اضلاع میں What سے is جو this? ہے وہ 2 اضلاع میں ملتوی کر دیے گئے ہیں، پونچھ میں، سندوتی میں، تحصیل پلندری میں جو ہے یہ ملتوی کر دیے گئے، اور بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ امن و امان کی صورتحال پر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے سیکرٹری داخلہ کی جانب سے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب یہ تو 3 فیزز تو نہیں دکھائی دے رہی ہیں، اب تو یہ پونچھ اور جو سندوتی کی جو سیٹیں ہیں، جو 2 اضلاع ہیں، وہاں پر کیا یہ 2 الگ اس میں فیزز اور میں کریں گے، یا پھر جو ہے وہ، اور جس شرط پہ یہ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی بہتر کی جائے گی، تو اس کے اوپر تو آلریڈی آپ سوالات اٹھا چکے ہیں کہ سیکیورٹی بہتر نہیں تھی، انتظامات بہتر نہیں تھے جو 2 پہلے فیزز ہو چکے ہیں۔ پہلے 2 نہیں ہوئے بی بی، پہلے 3 ہو چکے ہیں، جی، کل چوتھا ہے، 27 کو ہوا، 2 کو ہوا، 4 اگست کو ہوا، جی 4 کو بھی، تیسرا وہ جو ایک ملتوی ہوئے تھے وہ دوبارہ ہوئے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اور یہ چوتھا اب ہوگا 10 کو، جی اور آگے 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے، خدا بہتر جانتا ہے، ٹھیک ٹھیک، لیکن یہ چیف الیکشن کمشنر اور رانا ثناء اللہ صاحب جانتے ہیں، جو اپنی فتح کا اعلان قبل از وقت کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ادھر جو ہے وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کشمیر کے الیکشنز کو لے کر ایک رفت دکھائی دیتی ہے، ادھر عظمہ بخاری صاحبہ اور دیگر جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے یا فارم 47 کی حکومت ہے تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، آئینی عہدے چھوڑیں جائیں، اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ بڑی کیٹیگوریکل اور کلیئر شروع ہو جاتی ہے۔ اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو بلا کر جو ہے ان کے ساتھ ایک ملاقات کی جائے گی اور ان کو مذاکرات کی اب دعوت دی جا رہی ہے، تو کیا یہ میسیجنگ ہے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ عظمیٰ کو ذرا سمجھ آنی چاہیے، جو بچہ گھر کا جگ توڑ دے تو پھر گھر کا مالک پٹائی کرتا ہوتا ہے، تو یہ نون لیگ کا گھر توڑنے چلی ہے، ان کا جگ توڑنے چلی ہے اس قسم کی گفتگو کر کے، تو پھر دیکھیں پھر پرائم منسٹر صاحب ان کا کیا اشر کرتے ہیں۔ سٹیک تو پرائم منسٹر کے ہے نا، عظمیٰ کے تو نہیں ہے، جی تو پھر جب یہ اس کا گھر توڑائیں گے تو پھر وہ پرائم منسٹر ان سے پوچھے گا۔ چیئرمین نے کہا کہ یہ ان فائٹ ہے کہ لاہور چاہتا ہے کہ اسلام آباد ناکام ہو، یہ تو چیئرمین آج کیٹیگوریکلی کہا، اسی لیے عظمہ بخاری کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ مریم نواز شریف کو نا، ان کی زبان بول رہی ہے وہ۔
اچھا بخاری تھوڑی صاحب، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی بالکل. بخاری صاحب بس کوئکلی مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک لانگ مارچ کی کال ایک اور ہم دکھائی دے رہی ہے کہ وہ ہوگی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے کو 49 دن کے بعد جو ہے وہ لانگ مارچ ہوگا. خود پی ٹی آئی کے اندر والوں کو بھی ابھی پوری طرح سے نہیں پتا کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا، لیکن 27 ستمبر کی کال دی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پہلی کال تو ہے نہیں، تو اس بار کیا یہ لانگ مارچ کر پائے گی پی ٹی آئی، یا یہ بس کوئی اور بارگیننگ چپ ہے؟ ہماری ادھر ایک پنجابی کو پٹواری کی کہاوت ہے، جی انہاں تیلاں تیل کوئی نہیں. جی سمجھ آ گئی؟ جی جی. They don't have a capacity. That's a very simple thing. اچھا یہ بھی بتائیے گا ساتھ میں کہ ابھی جو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی ایک بار پھر بات شروع ہو گئی کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے مذاکرات کریں، کمیٹیوں میں واپس آئیں، تو اس کی ٹائمنگ آپ کو کوئی دلچسپ نہیں لگ رہی کہ ادھر آپ لوگوں کے اختلافات ہیں تو وہ پی ٹی آئی کو اچانک سے اسپیس دینے کے چکر میں؟ دیکھیں جی، آج ایک تو ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں ان کی تردید آ گئی، تو میں نے تو کوئی انیشیٹ نہیں کی. کچھ میرے پاس تو وہ آئے تھے ہاؤس بزنس کے حوالے سے، جی ان کے چیف ویپ اور پارلیمنٹری افیئر منسٹر، تو انہوں نے کہا میں تو پہلے کہہ چکا ہوں لیکن کبھی ہماری انہوں نے بات پہ کان نہیں دھرا، جی اور لیڈر آف اپوزیشن اسپیکر کے پاس جانا نہیں چاہتے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بغیر اپنی قیادت کی پرمیشن کے مذاکرات کر سکے گی. ٹھیک ہے یعنی ان کو پرمیشن کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وہ پہلے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ملاقات کی اجازت دی جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت. پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے آگے بڑھ سکے گی اسی صورت میں جب وہ اپنی قیادت کے ساتھ بات کرے گی، اور جو ان کے لانگ مارچ کی بات ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بخاری صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تو یہاں ہمارے اس اسپیشل پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.